حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ حی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں زندہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کا تصور تورات، قدیم عبرانی بائبل اور قرآن پاک تینوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کو ابراہیمی مذہب میں بھی دنیا میں آنے والی پہلی عورت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم کی پہلی بیوی تھی۔ کتاب پیدائش کے دوسرے سبق کے مطابق حوا کو آدم کی پسلی سے تخلیق کیا گیا تاکہ وہ آدم کا جنت اور دنیا میں ساتھ دے سکیں۔ آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنت کے باغ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیق بھی نہیں کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا تھا کہ وہ جنت کے اس درخت کا پھل نہ کھائیں جسے کھانا ممنوع قرار ہے۔ لیکن جب حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے ایک سانپ کے دھوکے میں آ کر اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جس درخت کا پھل اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ پھل نہ صرف خود کھایا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کو بانٹ لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے انسان کو جنت کے باغ سے نکال دیا گیا۔ مسیح مذہب میں اس بات پر بات گرو متفق ہیں کہ یہ آدم اور حوا کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے انسان زوال پذیر ہے، جبکہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ آدم اور حوا کی غلطی تھی۔ جیسے اسلام اس بات پر متفق نہیں ہے کہ یہ آدم اور حوا کا گناہ تھا، جس کی سزا انسان آج تک دنیا میں رہ کر بھگت رہا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تو آدم کی تخلیق کے دن ہی ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کو زمین پر بھیجنا تو آدم کی تخلیق کے وقت سے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ یہودیت اور عیسائیت بعض مقامات پر آدم اور حوا کو الگ الگ طرح سے انسان کے زوال کا باعث بتاتی ہے، جبکہ اسلام اس بات پر متفق ہے کہ جنت میں ممنوع پھل کھانے کی غلطی دونوں سے مشترکہ طور پر سرزد ہوئی تھی۔ کیتھولک فرقہ عیسائیت کو ماننے والے لوگ حضرت حوا علیہ السلام کو ولی اللہ کے طور پر مانتے ہیں اور ان کی عزت اور عظمت کو ہر طرح سے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ آدم اور حوا دونوں ہی اللہ کے نیک انسان تھے، اس وجہ سے ان کی روایتی دعوت کا انعقاد مسیحیت میں ان کی یاد میں 24 دسمبر کو کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے مغربی ممالک جس میں ایسٹونیا، جرمنی، ہنگری، لوتھینیا اور سکینڈینیوین قوم کے لوگ شامل ہیں، بڑے ہی دھوم دھام سے اس دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ عیسائیت میں حضرت حوا علیہ السلام کو ایو کہہ کر پکارا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم عبرانی زبان کی طرف جائیں تو عبرانی میں بھی حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے زندگی یا زندگی کا ذریعہ۔ حوا کے لفظ کی مماثلت لفظ حی کے ساتھ بھی ہے، جو کہ قدیم عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب بھی زندگی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ہاریان کی دیوی کھیبا سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہاریان قدیم آرمیان قبیلہ تھا جس کے لوگ بعد از شام اور شمالی میسوپوٹیمیا میں آباد ہوئے۔ حوا علیہ السلام کو کھیبا کے ساتھ تشبیہ دینے کے شواہد آرمیان کے خطوط میں ملتے ہیں۔ یہ خطوط 1362 قبل مسیح مٹی پر لکھے گئے تھے، جن کے شواہد آج تک موجود ہیں۔ بعد میں انہی خطوط کو یروشلم کے لوگ پوجا بھی کرتے تھے، جبکہ ایو کا لفظ آرمیانی زبان میں سام سے مماثلت رکھتا ہے۔ کتاب پیدائش میں سبق نمبر 2 آیت نمبر 18 تا 22 میں ذکر ملتا ہے کہ عورت کو ایزر کی نیکٹوں پر بنایا گیا۔ ایزر کی نیکٹوں کی تشریح کافی مشکل ہے کیونکہ اس لفظ کا کوئی مطلب آج تک صحیح سے واضح نہیں کر پایا کہ یہ لفظ کس کتاب میں
کس لیے استعمال ہوا ہے اور اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر اس کی مختصر تشریح لفظ بہ لفظ کریں تو کچھ یوں بیان کر سکتے ہیں۔ عزر عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عزر کا مطلب ہے ایک جنگجو، جبکہ دوسرے الفاظ میں اسے مداخلت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ عبرانی لفظ کنیڈو کا مطلب ہے اس کے برعکس یا اس کے مطابق۔ عورت مرد سے بہتر یا کم نہیں ہے۔ مرد اور عورت یکساں اور انفرادیت سے تخلیق کیے گئے ہیں، ایک بہترین انتخاب ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس عورت کے لیے عیسیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس کا مطلب اخذ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایس کا مطلب ہے مرد، اور یہ دونوں الفاظ آپس میں مربوط نہیں ہیں۔ کتاب رباح میں ہی حضرت حوا کی اگر مکمل کہانی کو پڑھا جائے تو جنت کے باغ کی کہانی کے بعد ان کو حوا کے نام سے پکارا گیا ہے، جس کا مطلب عبرانی میں زندگی ہے۔ اور اگر اس کی مزید تحقیق میں جایا جائے تو کسی مقام پر آپ اسے سام کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے مستثنی روایات کے مطابق انسان کی طرف سے پسلی کا استعمال اس بات پر زور دیتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو یکساں وقار حاصل ہے، کیونکہ عورت کو انسان جیسے ہی مادے سے پیدا کیا گیا تھا، ایک ہی عمل کے ذریعے شکل اور زندگی دی گئی تھی۔ پسلی کی جو تشریح روایاتی انگریزی میں بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب بایاں حصہ یا شہیتر ہے، جبکہ سمیرین زبان میں پسلی کو پن کہا جاتا تھا، جبکہ سمیرین زبان میں لفظ تی کا مطلب پسلی یا زندگی ہے۔ اللہ نے عورت ٹسلا سے تخلیق کی۔ اگر ٹسلا لفظ کی تشریح کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹسلا پسلی کے ایک حصے کو کہتے ہیں، لیکن روایتی حقوق خواتین سے منسلک عالم دین یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ کا ایک پہلو تصور کیا جائے، جس سے اس خیال کی تقویت ملتی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اس طرح کے مشترکہ خیالات ہمیں ارسطو کی کہانی محبت کا مرکز اور پلوٹو کی کہانی جنس کی علیحدگی میں ملتا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی پسلیاں برابر ہیں اور تعداد بھی ایک جیسی ہے۔ کچھ تحقیق دان یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس ہڈی کا نام بیکولم تھا، جو کہ ایک چھوٹی سی ہڈی ہے جو کچھ جانوروں کے عضو تناسل میں پائی جاتی ہے، لیکن انسانوں میں یہ موجود نہیں ہے۔ حوا علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا تصور کتاب پیدائش سبق نمبر 3 میں ملتا ہے۔ کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ جب حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو سانپ اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے۔ یہ وہ سانپ تھا جسے اللہ نے کھیت کے جانور کے طور پر تخلیق کیا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام سانپ سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اللہ کو جواب دے سکیں کہ کیوں انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا اور اس کا ذمہ دار کون تھا۔ سانپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی براہ راست خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے آدم سے اس گناہ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عورت کو اس کا الزام دیا۔ تب اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ وضاحت دیں، جنہوں نے اس کا ذمہ دار سانپ کو ٹھہرایا، جو گناہ کی وجہ سے ان کے پیٹ پر رینگ رہا تھا اور جس کی وجہ سے ان کی پسلیاں ایک ایک کر کے ضائع ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کیا۔ پہلی سزا سانپ کو دی گئی، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو اور پھر آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اس سانپ کو اللہ کی طرف سے ایک عذاب دیا گیا، جبکہ عورت کو 2 طرح کی سزائیں دی گئی، جس میں اس نے 2 کردار ادا کرنے تھے۔ پہلا بچے کی پیدائش کا اور دوسرا اپنے شوہر کی غلامی کا تھا۔ آدم علیہ السلام کی سزا اس طرح ہے کہ ان کے لیے ایک جلد کا لباس تیار کیا گیا، جس کو مختصر کتاب رباح میں بیان کیا گیا ہے۔ جنت کے باغ کا قصہ اس جوڑی کے جنت سے نکالے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ حوا علیہ السلام کو اور اس کے بعد آنے والی تمام عورتوں کو ایک غم اور تکلیف دہ زندگی کی نوید سنائی گئی۔
جس میں پیدائش کے دورانیہ میں تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدائش دینے کی تکلیف شامل تھی۔ اس کے علاوہ حوا علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والی تمام عورتوں کو اپنے خاوند کے اختیار میں رہنا تھا۔ حضرت آدم اور حوا کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کو قائن کے نام سے کتاب پیدائش میں مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلا بیٹا یعنی قائن یا قابیل کسان تھا، جبکہ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد حوا علیہ السلام نے اپنے تیسرے بیٹے کو جنم دیا، جن کا نام شیث علیہ السلام رکھا، جن کے لیے کتاب رباح میں سید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کتاب رباح کے متعلق شیث علیہ السلام تب پیدا ہوئے جب آدم صرف 130 سال کے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے اور ان کی شکل بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہو بہو ملتی تھی۔ کتاب پیدائش میں درج ہے کہ ان تین بیٹوں کے علاوہ حوا علیہ السلام کی کچھ بیٹیاں تھیں۔ تاریخ میں اور بھی بہت سے خیالات پائے جاتے ہیں، جیسے سام کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ حوا علیہ السلام کے گناہ کو جنسی فتنہ بتایا گیا ہے اور آدم کی پہلی بیوی لیلت کو بتایا گیا ہے۔ یہ تمام حوالے ہمیں یہودیوں کی قدیم کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن یہ تمام عقائد صرف اور صرف قیاس آرائیوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ان کا ثبوت تورات، قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ تمام خیالات یونانیوں، لاطینی، سیلاونک، سرائک، آرمینیائی اور عربی زبانوں کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد ان عقائد کو عیسائیت نے اپنایا اور جدید یہودیت نے اس سے اختلاف کر لیا۔ انہی خیالات کی وجہ سے یہودیت اور عیسائیت میں دو الگ تصورات پیدا ہوئے اور دونوں میں تفرقہ کی بنیاد پڑ گئی۔ یہودیوں کے حضرت حوا کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو اکٹھا پیدا کیا اور اس طرح آدم علیہ السلام جسمانی اور روحانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں ہی تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم اکیلے ہیں، اس وجہ سے عورت کو مرد سے الگ کر دیا گیا، اور اس طرح یہ خیال فروغ پایا کہ دو الگ الگ جسم ایک روح کو یکجان کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہودیوں کے ایک ربی جس کا نام ربی جوشوا ہے لکھتے ہیں کہ خدا نے غور کیا کہ وہ آدم کے کس عضو سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرے، اور اللہ نے اپنے آپ میں کچھ یوں سوچا ہوگا، میں حوا علیہ السلام کو آدم کے سر سے پیدا نہیں کروں گا، تب وہ غرور کرنے والی عورت ہوگی اور اپنے سر کو اونچا رکھے گی، اور اگر میں حوا کو آدم کی آنکھ سے پیدا کروں گا تب وہ خواہش کرے گی کہ وہ ہر چیز پر نگاہ ڈالے، اور اگر میں حوا کو کان سے پیدا کروں گا تو وہ خواہش کرے گی کہ وہ سب سن سکے، اور اگر حوا علیہ السلام کو منہ سے پیدا کیا جائے گا تو وہ بہت زیادہ بولے گی، اور اگر دل سے پیدا کیا جائے گا تو وہ لوگوں سے حسد رکھے گی، اگر ہاتھ سے پیدا کیا جائے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ ہر چیز کو حاصل کر لے، اور اگر پاؤں سے پیدا کیا جائے تو وہ آوارہ گردی میں مبتلا ہو جائے گی۔ تبھی اللہ نے اسے پسلی سے پیدا فرمایا جو کہ چھپی ہوئی تھی، یہاں تک کہ انسان برہنہ ہو تب بھی۔ تورات کے مطابق اور دوسرے مزید ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ قابیل کی ایک بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کی بھی اس طرح ایک بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نام لیبوتا تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نام کلمیت تھا۔ قدیم یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو غار ماکوفیلیا میں دفنایا گیا۔ پیدائش رباح جو تورات کا ایک حصہ ہے ہم جانتے ہیں، جس میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس کی عکاسی اس بات سے بھی کی جا سکتی ہے کہ پیدائش رباح میں درج ہے کہ ابتدائی یہودیت میں حضرت حوا علیہ السلام کو ایک منفی انداز میں دکھایا گیا ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے ایسی عورت کے طور پر جو کسی حد تک احساس کمتری میں مبتلا ہے۔
کتاب رباح میں یہ بھی درج ہے کہ آدم کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ حوا علیہ السلام ان کے ساتھ جھگڑا کرے گی، جس نے ربی جوشوا کے اس نظریے کو اور زیادہ تقویت دی جو اس نے حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق لکھا تھا۔ گو کہ خدا کی کاوش کے باوجود حوا علیہ السلام میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جس میں حسد، تکبر، زیادہ بولنا اور دیگر برائیاں شامل تھیں، اور اس نظریے کو مزید تقویت اس وقت حاصل ہوئی جب پیدائش رباح میں حضرت حوا علیہ السلام پر مزید الزامات لگائے گئے، جس کے مطابق زمین کی بجائے حوا کی تخلیق آدم کی پسلی سے کرنا بھی انہیں حضرت آدم سے کمتر بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ایک کتاب رباح میں حضرت حوا علیہ السلام کو مزید منفی دکھایا گیا، جس کے مطابق عورت سر ڈانپ کر اس لیے باہر نکلتی ہے کیونکہ اس نے کوئی غلطی کی ہو اور وہ اس پر شرمندہ ہو، جبکہ مرد کھلے سر بھی باہر چلا جاتا ہے۔ کیوں عورت میت کو لے جانے والے قافلے کے سامنے چلتی ہے؟ کیونکہ یہ وہی تھی جو دنیا میں موت کو لے کر آئی تھی۔ اور کیوں اسے حیض ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے آدم کا خون بہایا تھا، اس لیے اسے حیض میں گرفتار ہونا پڑا۔ اور کیوں اسے آٹا گوندنا پڑتا ہے؟ کیونکہ اس نے آدم جو زمین کا آٹا تھا اس کو خراب کیا تھا۔ اور کیوں اسے روشنی جلانے کا حکم دیا گیا؟ کیونکہ اس نے آدم کی روح کی روشنی کو بجھا دیا تھا۔ عیسائیت کا نظریہ یہودیت کے برعکس ہے۔ سینٹ آگسٹین نے اپنے نظریے میں آدم کا گناہ کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ اس کے مطابق گناہ روح میں ہوتا ہے، جسم میں نہیں، کیونکہ مرد اپنی روح اور جسم کے ساتھ، جبکہ عورت صرف اپنے جسم کے ساتھ مباشرت میں شریک ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اصلی گناہ حوا علیہ السلام کا ہو ہی نہ، بلکہ اس گناہ کے لیے دونوں معافی کے قابل ہوں، کیونکہ اصلی گناہ تو سانپ نے کیا تھا۔ آدم اپنے گناہ سے اچھی طرح واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ انہی کی وجہ سے گناہ آگے جا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے حوا کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اگر وہ یہ انتخاب کرتے کہ وہ اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دونوں انسان عباد ہی نہ ہوتے اور نہ ہی گناہ آگے بڑھتا۔ اسی نظریے کو ایبسولوٹ پاؤل کے نظریے نے بھی تقویت دی، جس نے یہ کہا تھا کہ گناہ ایک ہی مرد کی وجہ سے دنیا میں داخل ہوا تھا۔ کچھ مسیح اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت ہی پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے مرد ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ حوا علیہ السلام ایک عورت تھی اور انہیں ایک مرد کے لیے پیدا کیا گیا تھا جو آدم تھے۔ حوا ایک طرف آدم کے ساتھ ازدواجی رشتے میں قائم تھی اور دوسری طرف اپنے شوہر کے لیے بیوی کی حیثیت سے۔ ان دونوں کے اتحاد کی ذمہ داری کا انحصار بھی ان پر ہی تھا۔ روایتی مسیح بات پر بھی متفق ہیں کہ مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، حضرت حوا علیہ السلام کا ایک عکس تھی، جنہیں کبھی کبھی دوسری حوا کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ اسلام میں حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو عزت اور محترم سمجھا جاتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بخشا گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ یہودیت اور عیسائیت میں کسی نے حضرت حوا علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے تو کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے صحیح عقیدہ تخلیق پیش کیا اور ہمارے باپ اور ہماری ماں کو وہ رتبہ بخشا جس کے وہ حقیقت میں حقدار تھے۔ انہیں وہ مقام عنایت کیا کہ کوئی بھی زبان اہل اسلام میں ان کے کردار پر انگلی اٹھانے سے قاصر ہے۔ قرآن کریم میں اماں حوا علیہ السلام کو آدم کی شریک حیات کے نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ حوا علیہ السلام کے نام کا تذکرہ صرف احادیث میں موجود ہے اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں بیشتر مقام پر ان کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم اور دیگر احادیث میں آدم علیہ السلام کا قصہ تو موجود ہے، لیکن بائبل اور تورات سے مختلف ہے، کیونکہ نہ تو اسلام آدم علیہ السلام کو گناہ سے داغدار سمجھتا ہے اور نہ ہی اماں حوا علیہ السلام کو منفی کردار میں پیش کرتا ہے، اور للت جو کہ صرف ایک قصہ گوئی یا زمانہ جاہلیت کے قصہ سے زیادہ کچھ نہیں کی تصدیق کرتا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت بر آرائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پسلی سے پیدائش کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں بلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے اور کبھی تجھ سے سیدھی چال نہ چلے گی، پھر اگر تو اس سے کام لے تو لیے جا، اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، اور اگر تو اس کو سیدھا کرنا چلا تو توڑ ڈالے گا، اور توڑنا اس کا طلاق دینا ہے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام پر اس بات کا الزام نہیں لگایا گیا کہ انہوں نے ممنوع پھل کھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا تھا، بس قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے یہ پھل کھایا تھا، اور دونوں ہی اس خطا کے ذمہ دار تھے۔ یہاں واضح رہے کہ خطا اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے صدر کھل گئے اور وحشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اہل اسلام میں آدم اور حوا علیہ السلام کی کہانی اس طرح سے بیان کی جاتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اس لیے ان کا یہ نام رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ایک دن سوئے ہوئے تھے، اٹھنے پر انہوں نے دیکھا ان کے سرہانے ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ جواب ملا، عورت۔ پھر پوچھا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ اب تک روئے زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے بعد آدم اور حوا جنت میں زندگی گزارنے لگ گئے۔ آدم اور حوا جنت میں رہتے اور جنت کی سیر کرتے اور جنت کے اناج سے لطف اندوز ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا دونوں کو منع کیا تھا کہ وہ جنت میں جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں اور جو بھی اناج کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کا پھل وہ کبھی نہیں کھائیں گے۔ لیکن حوا اور آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اس وجہ سے ان سے وہ تمام آسائشیں چھین لی گئی اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم اپنی نافرمانی پر شرمندہ تھے اور انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، چونکہ آدم اور حوا دونوں کو زمین پر دو الگ الگ مقام پر اتارا گیا تھا، اس لیے توبہ قبول ہونے کے بعد آدم اور حوا ایک دوسرے کو مل گئے اور یہی سے زندگی کا آغاز ہوا۔ آج روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔